سب کی سلامتی ہو۔ ہم سب سے پہلے تو آج کی جو اسپیشلی عبادت ہے میموریل سروس، کیونکہ میموریل سروس اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اس جہاں سے رحلت کر جاتے ہیں اور ان کے پیچھے ان کا خاندان، ان کے بیٹے بیٹیاں، رشتہ دار ہوتے ہیں، وہ ان کی یاد میں میموریل سروس کرتے ہیں یا ان کی یاد میں عبادت کرتے ہیں، تاکہ یہ دوسروں کو پتہ چلے کہ ان کے پیچھے خدا نے ان کو صاحب اولاد کیا ہے، صاحب اولاد بنایا ہے، اور وہ اپنے باپ کی یا ماں کی یا بڑے بھائی یا بڑی بہن کے لیے ہم میموریل سروس یا عبادت کا ارینجمنٹ کیا۔ سو آج کا بڑا اہم اور خاص دن یہ ہے کہ آج عید پینتیکوسٹ کا دن ہے۔ آپ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ہم مسیحیوں کے لیے سب سے بڑی عید ہے۔ اس لیے بڑی عید ہے کہ یہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑا، انہیں بلیس کیا، برکت دی اور کہا کہ میں آسمان پر باپ کے پاس جا رہا ہوں، اور جب تک تمہیں روح القدس نہ ملے یہی یروشلم میں رہنا اور بالا خانے میں رہنا۔ جب روح القدس، کیونکہ یہ عید پینتیکوسٹ جو ہے یہ یہودی جو ہے یہ پہلی فصل کا پھل یا فروٹ ہو یا پھل ہو یا کوئی بھی اناج ہو وہ لے کر ہیکل میں آتے تھے، خدا کے آگے جھکتے تھے، خدا کو ہدیہ نذرانہ یکی دیتے تھے اس پہلے پھلوں کا۔ تو اس لیے خداوند یسوع مسیح نے بھی 40 دن زندہ ہو کر زمین پر گزارے، اور 10 دن کے بعد خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر جانے کے 10 دن کے بعد عید پینتیکوسٹ کا دن آیا۔ اس لیے کیونکہ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ چپکے سے کسی کو دو تو کسی دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ وہاں پر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہیکل میں یروشلم میں آئے ہوئے تھے، اور جب وہ آئے ہوئے تھے تو اسی وقت یہ روح القدس جو ہے ان پر نازل ہوا، اور صرف رسولوں پر نہیں بلکہ 120 کی جماعت پر نازل ہوا، اور 120 کی جو جماعت ہے اس میں عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں۔ تو میرے عزیزو، آج کا دن عید پینتیکوسٹ کے نام سے بے شک منسوخ ہے، لیکن یہ ہے خداوند یسوع مسیح کا پاک روح جو ہمارے لیے بھیجا گیا، اور ہمارے اندر بھی ہے، ہمارے درمیان بھی ہے، ہمارے آگے بھی ہے، ہمارے پیچھے بھی ہے، ہماری حفاظت بھی کرتا ہے، رہنمائی بھی کرتا ہے۔ اور اسی لیے مقدس یوحنا نبی نے کہا کہ جو میرے بعد آئے گا وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ تو میرے عزیزو، اس لیے یہ روح القدس سب کے لیے، روح القدس کا جو مسا ہے، روح القدس کی جو حضوری ہے، روح القدس کی جو معموری ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ اور اسپیشلی طور پر یہ بتاتا چلوں کہ یہ تثلیث کا تیسرا شخص، خدا باپ، خدا بیٹا اور روح القدس۔ تثلیث کہا گیا ہے، ایک میں 3 ہے اور 3 میں 1 ہے، اس لیے سے تثلیث کا نام دیا گیا ہے، لیکن ان میں ہم صرف ایک خدا کو ماننے والے ہیں۔ ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، لیکن یہ تیسرا اقویم ہے جس کا ذکر کیا گیا، روح القدس، اور یہ زندہ خدا کی ہر گواہی دور دور تک دنیا کے انتہا تک پہنچاتا ہے۔ آج جیسے ابھی پاسٹر صاحب نے بتایا کہ بھائی کا جو اسپیشلی طور پر بڑی وضاحت سے انہوں نے اس بات کا اظہار کیا، کیونکہ پطرس
साहब जो हैं वो हमारे चर्च से रिलेटेड हैं और उनकी वजह से ही आज सब इस मेमोरियल सर्विस में डिवाइन मेथोडिस्ट चर्च इन पाकिस्तान जो रजिस्टर्ड चर्च है उसमें आकर तशरीफ रखे और इबादत में शामिल हुए। इनके वालिद का नाम बशीर मसीह, जो कि 1 जून 1/6/2000 को इस दुनिया से रिलत कर गए और अब इनकी वालदा सरिया बीबी जो कि 13/4/2021 को इस जहां से खुदावंद में सो गई और खुदा ने उन्हें बड़ी नेमतों से नवाजा। खुदा ने उन्हें बड़ी बरकत दी। उनके 7 बच्चे, 5 बेटे और 2 बेटियां, और अपनी जिंदगी में उन्होंने सबको जो है वो जिम्मेदारी दी थी उससे फारिग होगी। खुदा ने उनको जो जिम्मेदारी दी थी उनसे वो फारिग होगी। सबकी शादियां कर दी। आपको उनके आगे बच्चे भी हैं, सब सहबे औलाद हैं। तो इसलिए आज हम जो शामिल हुए हैं ये बुजुर्गा सरिया बीबी जो है उसके मेमोरियल सर्विस के सिलसिले में, ताकि अपने आप को हम ये देखें कि अगर उस पर वो दिन आया है 13/4 को वो जहां से इंतकाल करके खुदा के पास चली गई है, कल को हमारे ऊपर भी ये दिन आएगा। हम भी आरजी खेमा लगा कर रहे हैं, हमारा भी कोई पता नहीं कब इस जहां से रिलत कर जाएं। इसलिए मैं आज का जो कलाम है थोड़ा सा गौर से सुनिएगा तो आपको सुनाई देगा। कलाम सख्त है लेकिन ईमानदारों के लिए नहीं। जो ईमान नहीं रखते, गुनाह में हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं, नशों में जिंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए स्पेशली तौर पर हदायत दी गई है। मैं किसी के खिलाफ नहीं, सिर्फ उनको हदायत दी गई है कि जो खुदा का कलाम और बाहवाला खुदा का जिंदा कलाम उनके लिए है। किसी पर तकनीक नहीं कर रहा या किसी के बेहतरी के लिए नहीं, जो खुदा का कलाम है वो बयान कर रहा हूँ। और वो कलाम खुदा जो है वो हमें फरमाता है कि आज का जो टॉपिक है, आज का जो मजमून है वो 2 आदमियों पर है। एक रास्तबाज के लिए और दूसरा गुनाहगार के लिए। रास्तबाज जब यहाँ से दुनिया से जाता है तो उसके साथ उसके बदन में कब्र में क्या सलूक किया जाता है, और जब एक रास्तबाज इस दुनिया से रिजत करता है तो वो जाता है तो उसकी साथ उसके जिस्म के साथ कब्र में क्या सलूक किया जाता है और उसकी रूह कहाँ जाती है, उसके साथ का सलूक क्या किया जाता है। इस बात को फोकस कीजिएगा, क्योंकि खुदावन यीशु मसीह ने तो मेरे अजीजों मारूसी गुनाह वो खत्म कर दिया, सलीब पर जान दे दी और माफ करके खुदा बाप के बेटे और बेटियां बना दिया। लेकिन जो अब हम अपनी जिंदगी में रहकर गुनाह करते हैं उनका असाब भी हमें देना है। अगर आप अच्छाइयां करते हैं तो अच्छाई का साथ देना है, अगर आप बुराई करते हैं तो बुराई का साथ देना है। तो इसलिए आप सब अपने पांव पर खड़े होंगे, हम तलावत करेंगे खुदा के जिंदा कलाम में से, क्योंकि ये कलाम मेरा नहीं बल्कि जिंदा खुदा का कलाम है। और इस कलाम के एहतराम में हम सब खड़े होंगे, क्योंकि इसमें लिखा है कि जब कलाम खोला जाता है खुदा का तख्त लग जाता है, और जब खुदा का तख्त लगता है तो हमें, क्योंकि अनदेखी और फर्क फितरत चीजें जो हैं उन पर हमारा यकीन होना चाहिए कि ये हमारे लिए बाइस बरकत है, ताकि हम निजात पाएं और किस तरह से पाएं, क्योंकि खुदा का कलाम बड़ा ही 2 धारी तलवार है। इसलिए मेरे अजीजों आज ये मेमोरियल सर्विस पर इस सरिया बीबी की जो मेमोरियल सर्विस में जिसमें शामिल हुए हैं
اور وہ تو اوپر آسمان پر اس کی روح ہے، اور وہ کلام جو ہے وہ بھی شاید سنتی ہو، آپ کے درمیان ہو، لیکن آپ کو دکھائی نہ دے، لیکن خدا کا زندہ کلام ہمارے پاس ہے، یہ اس کی تصدیق کرتا ہے۔ اور خدا کا کلام یوں فرماتا ہے، مہربانی سے خاموشی اختیار کریں۔ خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، خشکی اور گرمی برفانی پانی کے نالوں کو سکھا دیتی ہے۔ یہ بائبل کسی کے پاس نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ کھول سکتا ہے۔ ایوب کی کتاب اس کا 24واں باب 19 آیت میں لکھا ہے کہ خشکی اور گرمی برفانی پانی کے نالوں کو سکھا دیتی ہے، ایسا ہی قبر گناہگاروں کے ساتھ کرتی ہے۔ رحم اسے بھول جائے گا، کیڑا اسے مزے سے کھائے گا، اس کی یاد پھر نہ ہوگی، نہ راستی درخت کی طرح توڑ دی جائے گی۔ پاک کلام کے پڑھے سنے اور قبول کیے جانے پر خداوند ہم سب کو بڑی برکت عطا فرمائے۔ تشریف رکھیے، بیٹھیے۔ آج کا جو عنوان ہے، جو مضمون ہے، وہ میں نے آپ کو ٹاپک بتا دیا ہے کہ گناہگار کے بدن اور روح کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، راست باز کے بدن اور روح کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، کہاں رہتے ہیں، کہاں جاتے ہیں، کیسے کرتے ہیں۔ اور میں کسی پر نہیں پھر میں دوبارہ معذرت کے ساتھ کسی پر انگلی نہیں اٹھانا چاہتا۔ آپ اپنے اپنے گریبان میں جانتے کہ دیکھیں گے کہ خدا کا کلام ہمیں کس طرح سے، اگر آپ راست باز ہیں، صادق ہیں، تو پاک روح آج ہی آپ کو ملے گا، کیونکہ پاک روح آج آپ کے لیے، سب کے لیے جو مسیح ہیں، یسوع پر ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے آیا ہوا۔ اب دیکھیے گا کہ ایوب نبی کی کتاب جو ہے وہ سب سے پہلے لکھی گئی، پیدائش کی کتاب سے پہلے لکھی گئی، موسیٰ نے لکھی، اور اس میں ایوب نبی نے 24 باب میں بڑی وضاحت سے کہا۔ یہ گناہگار کے متعلق میں پہلے بتاؤں گا، اس کے بعد راست باز کی باری آئے گی۔ پہلے گناہگار کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ خشکی اور گرمی برفانی پانی کے نالوں کو سکھا دیتی ہے، سکھا دیتی ہے۔ اب جانتے ہیں کہ گرمی آ رہی ہے تو کیا ہوتا ہے، اور ایسا ہی قبر گناہگاروں کے ساتھ کرتی ہے۔ رحم اسے بھول جائے گا اور کیڑا اسے مزے سے کھائے گا، اس کی یاد پھر نہ ہوگی، نہ راستی درخت کی طرح توڑ دی جائے گی۔ یہاں سے جب گناہگار میرے عزیزوں مرتا ہے تو لوگ بہت کچھ اس کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ مسیح ہے، یہ خدا کے ساتھ چلتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، لیکن اپنی بری عادتوں کو وہ نہیں چھوڑتا، اپنی زبان پر کنٹرول نہیں کرتا، اپنے آپ کو مسیح کہتا ہے لیکن مسیح ہونے کا ثبوت نہیں دیتا۔ اس لیے یسایہ کی کتاب اس کے 14 باب جو لکھنا چاہتے ہیں حوالہ لکھ سکتے ہیں۔ یسایہ 14 باب کی 19 سے 11 آیت میں لکھا ہے، پتال نیچے سے تیرے سبب سے جمش کھاتا ہے، پتال نیچے سے تیرے سبب سے جمش کھاتا ہے کہ تیرے آتے وقت تیرا استقبال کرے۔ وہ تیرے لیے مردوں کو یعنی زمین کے سب سرداروں کو جگاتا ہے، وہ قوموں کے سب بادشاہوں کو ان کے تختوں پر سے اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ وہ سب تجھ سے کہیں گے، کیا تو کبھی ہماری مانند عاجز ہو گیا؟ تو ایسا ہو گیا جیسے ہم ہیں۔ تیری شان و شوکت اور تیری سازوں کی خوشی آواز پتال میں اتاری جائے گی۔ تیرے، غور سے سنیے گا، یسایہ میں لکھا ہے کہ تیرے نیچے کیڑوں کا فرش ہوگا اور کیڑے ہی تیرا بالا پوش ہوں گے۔ نیچے بھی جو گناہگار ہے، جو بدکار ہے، جو نشئی ہے، جو خدا کے حکم کو نہیں مانتا، ان کے نیچے بھی کیڑوں کا فرش ہوگا، اوپر بھی فرش ہوگا، دائیں بھی فرش ہوگا اور بائیں بھی فرش ہوگا،
اور کیڑے اسے مزے سے کیا کریں گے؟ ذرا میرے ساتھ رہیے گا اور آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں بلکہ میرے ساتھ رہیے تاکہ آپ کو کلام کی سمجھ آئے کہ آج ہم نے کیا کلام پڑھا، سنا اور سیکھا ہے. کیونکہ لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب اس کے پہلے ہی باب کی 3 آیت میں کیا لکھا ہے؟ کلام کو سننے والا، کلام کو پڑھنے والا اور کلام پر عمل کرنے والے مبارک ہیں. اگر آپ سنیں گے نہیں تو عمل نہیں ہوگا، پھر آپ مبارک نہیں ہیں. اس بات کو ذہن میں رکھیے. اب بالا کھانے میں بھی اس کا کیڑوں کا ہے، نیچے بھی ہے، اوپر بھی ہے. اور اگلی بات اس کی روح کہاں جاتی ہے؟ جیسے میں نے ابھی تلاوت کی اور اس میں بتایا کہ اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو ایوب 26 اور اس کی 5 سے 6 آیات کہ مردوں کی روحیں پانی اور اس کے رہنے والوں کے نیچے کانپتی رہتی ہیں. پتال اس کے حضور کھلا ہے اور جہنم بے پردہ ہے. ایک گناہگار جب دنیا میں بری طرح زندگی بسر کرتا ہے، گناہ میں زندگی بسر کرتا ہے، وہ مردہ حالت میں رہتا ہے، اس مرنے والے گناہگار کی روح پتال میں جاتی ہے. اس روح کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ وہاں پر بہت بڑی بڑی بدروہیں اس کا استقبال کرتی ہیں. جو گناہگار ہیں وہ بدروہیں بن جاتی ہیں اور اس کا استقبال کرتی ہیں. اسی طرح سے کہ ایک طرف سے وہ مانتی ہیں، جیسے آپ جانتے ہیں. بڑی ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جیل دیکھی ہوگی، جیل میں بڑے سے بڑے قاتل ڈاکو بھی ہیں اور چھوٹے چھوٹے جنہوں نے گناہ کیے ہیں وہ بھی وہاں پر ہیں. اور وہ جو بڑے بڑے نامور ڈاکو ہیں وہ چھوٹوں کو اپنے تابع کرتے ہیں. آؤ ہمارے کندھے دباؤ، ٹانگیں دباؤ اور یہ کرو اور وہ کرو، اور وہ ان سے خدمت کرواتے ہیں. اسی طرح جو بڑے ہیں بدکار روحیں ہیں وہ ان کو مارتی ہیں کہ تو کدھر گیا، ادھر آ. ادھر سے مارا اس کو گیند بنا کر، رول بنا کر، کوئی اس نے مارا، پھر ادھر آیا، ادھر سے ادھر. اس کی روح کو ایسے مارتے ہیں اور پھر وہ تابع ہو جاتی کہ فرمائیں، حکم کریں ہم کیا کریں. اس لیے گناہگار کا جسم جو ہے وہ کیڑے کھاتے ہیں مزے سے، اور اس کی روح جو ہے وہ پتال میں گناہگاروں کے پاس ہوتی ہے جو ان کو مار مار کر گیند بنا کر گول، جیسے پتھر کو گول کر دیا جاتا اس طرح وہ تابع دار ہو جاتے. یہ گناہگار کا بدن اور گناہگار کی روح. اب ہم جانتے ہیں، دیکھتے ہیں آگے. آپ اس بات کو بھی لوکا کی انجیل اس کے 16 باب میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس میں بڑی وضاحت سے ہمیں ملتا ہے ایک امیر آدمی اور ایک لازر کا قصہ. ایک امیر آدمی اور ایک لازر کو خداوند یسوع مسیح خود یہ بیان کرتے ہیں تمثیل، اور کہتے ہیں کہ امیر آدمی جو مر گیا تو وہ کہاں گیا؟ جہنم میں، آگ میں. اور جو لازر تھا جو اس کے دروازے پر تھا، ٹکڑے کھاتا تھا، ٹکڑے اس کو آگے اس کے ناسور کو چاٹتے تھے، وہ کہاں گیا؟ ابراہیم کی گود میں. اب دیکھیے گا کہ گناہگار کہاں گیا، اور جو راست باز تھا جو 24 گھنٹے خدا کا نام لیتا تھا، بھوکا بھی رہتا تھا، اس کو نہیں ملتا تھا، وہ کہاں گیا؟ ابراہیم کی گود میں گیا. تو اسی طرح یہاں پر بھی یہی بات، ہم 2 باتیں آپ سے کر کے، اس لیے خدا نے کہا اگلی بات جو ہے وہ ہے راست باز کے متعلق ہم سیکھتے ہیں. راست باز کے جب اس دنیا سے جاتا ہے، یا صادق کہہ لیں یا راست باز کہہ لیں یا خدا کے ساتھ چلنے والا کہہ لیں، خدا کے لوگ کہہ رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا واقعہ؟ راست باز کا جسم کے ساتھ جو ہے وہ قبر میں ہوتا ہے، جو اس کے ساتھ کیا واقعہ ہوتا ہے، اور اس کی روح کہاں جاتی ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. تو میرے عزیزو، لکھا ہے خدا کے کلام میں زبور 16 اور اس کا 9 سے 10 آیت میں لکھا ہے، اسی سبب سے میرا دل خوش ہوا اور میری روح شادمان ہے. میرا جسم بھی امن و ایمان میں رہے گا، کیونکہ نہ تو میری جان کو پتال میں رہنے دے گا، نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا. بے شک یہ باتیں خداوند یسوع مسیح کے حق میں بھی کہی گئی اعمال کی کتاب میں، لیکن جو راست باز ہیں، جو ایماندار ہیں، وہ یسوع مسیح کے اور خدا باپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. تو اس لیے ان سے کہا گیا
میرا دل شادمان ہوا، میرا جسم بھی امن و ایمان میں رہے گا، اور کیونکہ نہ تو میری جان پتال میں رہنے دے گا، نہ اپنے مقدس کو سڑنے دے گا، اپنے مقدس کو۔ اور ایوب 17 باب میں بھی یہ کہا کہ وہ پتال کے پھاٹکوں تک نیچے نہیں جائے گا۔ اسی لیے اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اور 26 میں کہا گیا ہے، اسی سبب سے میرا دل خوش ہوا، میری زبان شاد بلکہ میرا جسم بھی امید میں رہے گا، اس لیے کہ تو میری جان کو عالم روا میں نہ چھوڑے گا اور نہ اپنے مقدس کے سڑنے کی نوبت دے گا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کو اختیار کل ہے۔ خداوند یسوع مسیح اختیار کل ہے۔ اگر وہ پانیوں پر، آپ کو پتا پانیوں پر چل سکتا ہے، زمین کو جو مرضی کر سکتا ہے، کیونکہ وہ خالق اور مالک ہے، سب کچھ یسوع مسیح نے بنایا۔ تو جب وہ طوفان اور آندھیوں اور پانی سب کو ڈانٹ سکتا ہے، تو کیڑوں کو نہیں ڈانٹے گا کہ یہ میرا بندہ ہے، اس کے جسم کو کیڑوں نہیں کھانا۔ اس لیے اس نے کہا کہ نہ سڑنے کی نوبت آئے گی نہ کیڑے، کیونکہ یسوع مسیح نے بڑی وضاحت سے اس کی تمثیل ہمیں بتائی، اور مقدس پولس رسول اس کی بڑی وضاحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کرنتھیوں کے خط میں 6 باب میں، کیونکہ تم قیمت سے خریدے گئے، بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ اور کرنتھیوں 3 باب میں لکھا، کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے؟ اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا خود اس کو برباد کر دے گا، کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو۔ تو کیڑے کھا سکتے ہیں راست باز کی باڈی کو، بدن کو کیڑے کھا سکتے ہیں قبر میں؟ نہیں، کیونکہ یہ مقدس پاک ہے اور یہ خدا کا ہے، اور جو اس مقدس کو برباد کرے گا خدا اس کو خود برباد کر دے گا۔ اس لیے راست باز جو ہیں ان کے قبر میں کیڑے ان کو نہیں کھائیں گے۔ اور ان کی روحیں کہاں جائیں گی؟ ان کی روحیں کہاں جائیں گی؟ غور سے سنیے گا کہ راست باز کی روح کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، وہ کہاں جائے گی؟ لکھا ہے مکاشفہ کی کتاب اس کے 6 باب کی 9 آیت میں، جب اس دنیا سے راست باز جاتا تو اس کی روح کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ جب اس نے 5ویں مہر کھولی تو میں نے قربان گاہ کے نیچے ان کی روحیں دیکھی۔ جب میں نے 5ویں مہر کھولی تو اس کے نزدیک ان کی روحیں دیکھی جو خدا کے کلام کے سبب سے اور گواہی پر قائم رہنے کے باعث مارے گئے۔ وہ بڑی آواز سے چلا کر بولی کہ اے مالک، اے قدوس، برحق کب تک انصاف نہ کرے گا اور زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا بدلہ نہ لے گا۔ یہ وہ روحیں ہیں جو شہید ہوئی ہیں یسوع مسیح کے نام پر راست باز ہوتے ہوئے۔ یہ روحیں کہاں اب ہیں؟ آسمان پر ہیں، اور کس جگہ پر ہیں وہ بھی آپ کو باحوالہ خدا کے زندہ کلام سے شیئر کرتے ہیں۔ مکاشفہ 8 باب اور اس کی 3 سے 4 آیت میں لکھا ہے، پھر ایک اور فرشتہ سونے کا عود لیے ہوئے آیا اور قربان گاہ کے اوپر کھڑا ہوا، اور اس کو بہت سا عود دیا گیا تاکہ سب مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ اس سنہری قربان گاہ پر چڑھائے جو تخت کے سامنے ہے، جو خدا کے تخت کے سامنے ہے، اور اس عود کا دھواں فرشتوں کے ہاتھ سے مقدسوں کی دعاؤں کے ساتھ خدا کے سامنے ہے۔ اب یہ دیکھیے گا، غور کیجیے گا کہ خدا کا جو مقدس لوگ ہیں، راست باز لوگ ہیں، جنہوں نے اس دنیا میں رہ کر نیکیاں کی ہیں، خدا کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں، ان کی روحیں خدا کے تخت کے سامنے قربان گاہ جو بنائی ہے اس کے پاس۔ جو قربان گاہ ہے وہ سنہری قربان گاہ ہے، اور خدا کے تخت کے سامنے رہتی ہیں، اور وہاں پر اس کی روحیں جو ہیں، کن کی روحیں؟ جو راست باز، جو خدا کے ساتھ چلتی،
جو ایک دوسرے کو معاف کرنے کی طرف رکھتے ہیں, جو اپنے سے دوسرے کو بہتر جانتے ہیں. اس لیے ان کی روحیں جو ہیں وہ خدا کے پاس جاتی, وہ پتال میں نہیں جاتی, وہ پتال میں نہیں جاتی, وہ خدا کے پاس جاتی ہیں. اور اسی لیے کہا گیا کہ جو اسی وقت خوشبو جلائی جاتی ہے, اور خوشبو جو ہے وہاں پر ان مقدسین کے لیے ہوتی ہے جو راست باز دلاتی ہے. اور جہاں پر خدا کا تخت لگا ہوا ہے وہاں پر سنہری قربان گاہ ہے. اس لیے اس قربان گاہ کا نام ہے سنہری قربان گاہ. اس سنہری قربان گاہ کے نیچے راست بازوں کی روحیں خدا کی عبادت اور آرام کرتی ہیں. یہاں پر خدا کا کلام پورا ہوتا ہے, یہاں پر خدا کا کلام پورا ہو جاتا ہے کہ جہاں یسوع مسیح نے کہا جہاں میں رہوں گا وہاں پر میرے ساتھ رہیے گا, جہاں پر میں رہوں گا وہاں پر میرے لوگ ہوں گے. کہ تو میں اپنے لوگوں کے درمیان ہوں گا, ان کی آنکھوں کے ساتھ آنسو پہنچ دوں گا. وہاں نہ اندھیرا ہوگا, نہ رونا ہوگا, نہ چلانا ہوگا, نہ تاریکی ہوگی, بلکہ نور ہی نور ہوگا, اور میں وہاں پر موجود ہوں گا. اس لیے یہ بات وہاں پر پوری ہوتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس راست بازوں کی روحیں چلی جاتی. ان پر یہاں نیچے مار کٹائی یا جیل میں قید نہیں رہتی, کیونکہ یسوع مسیح مرنے کے بعد جو قبر میں تھے تو وہ نیچے پتال میں گئے تھے. 3 دن پتال میں گئے اور سارے پتال کو جو ہے وہاں سے چابیاں لے آئے, کنجیاں شیطان سے لے آئے, اور جب آسمان پر اٹھائے گئے تو بہت سارے لوگوں کو اپنے ساتھ بھی لے گئے. اس لیے میرے عزیزو ہم ٹاپک یہی ہے کہ گناہگار اور راست باز. اب راست باز کی روح جو ہے خدا کے پاس ہے, اور وہ ایسے نہیں ہے بلکہ اس کو ایک لباس بھی دیا گیا ہے. مکاشفہ 21 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے, اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا, اور ان کا خدا ہوگا, اور وہ ان کی آنکھوں کے ساتھ آنسو پہنچ دے گا. اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا, نہ آہ نالا نہ درد, بلکہ پہلی چیزیں جاتی رہیں. لکھ لے یہ باتیں سچ ہیں اور حق ہیں, اور یہ باتیں پوری ہوں گی. میں الفا اور امیگا یعنی ابتدا اور انتہا ہوں, میں اول اور آخر ہوں. اب مکاشفہ ان کو لباس دیتا ہے. مکاشفہ کتاب 6 باب میں لکھا ہے 11 آیت میں کہ ان میں سے ہر ایک کو سفید جامہ دیا گیا, ان میں سے ہر ایک کو سفید جامہ دیا گیا, اور ان سے کہا گیا کہ اور تھوڑی مدت آرام کرو جب تک کہ تمہارے ہم خدمت اور بھائیوں کا بھی شمار پورا نہ ہو لے جو تمہاری طرح قتل ہونے والے ہیں. یہ مکاشفہ صاف فرماتا ہے کہ ان کو سفید جامے دیے گئے اور کہا کہ تھوڑی مدت تک اور انتظار کرو تاکہ تمہارے ہم خدمت بھائیوں کا جو شمار پورا ہونے کو ہے جو تمہاری طرح قتل ہونے والے ہیں انتظار کرو. اور مکاشفہ 7 میں فرمایا گیا کہ بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے پوچھا کہ یہ سفید جامے پہنے ہوئے کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے ان سے کہا کہ اے میرے خداوند تو ہی جانتا ہے. یسوع نے کہا یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت سے نکل کر آئے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو اس بڑی مصیبت سے نکل کر آئے ہیں. انہوں نے اپنے جامے برے کے خون سے دھو کر سفید کیے ہوئے ہیں. اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہیں اور اس کے مقدس میں رات دن اس کی عبادت کرتے ہیں. اور جو تخت پر بیٹھا ہے وہ اپنا خیمہ ان کے اوپر تانے ہوئے. اس کے بعد کبھی نہ ان کو بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی اور نہ کبھی ان کو دھوپ ستائے گی نہ گرمی, کیونکہ جو برا تخت کے بیچ میں ہے وہ ان کی گلہ بانی خود کرے گا اور انہیں آب حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا اور خداوند ان کی سب آنکھوں کے آنسو پہنچے گا. اس لیے میرے عزیزو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں اس دنیا سے جانا تو ہر ایک نہیں ہے, چاہے چھوٹا بچہ ہو, بڑا ہو, جوان ہو یا بوڑھا ہو جائے. اب اگر دیکھیں تو آدم کی عمر جو ہے 930 سال ہوئی
لیکن چلا گیا۔ اگر ہم دیکھیں متوسلا کی تو اس سے بھی زیادہ ہوئی، 969 سال ہوئی، پھر بھی وہ چلا گیا۔ ابراہیم جس کے ساتھ خدا پیار کرتا تھا وہ 175 سال، وہ بھی چلا گیا۔ ایوب جس کی کتاب آج ہم نے پڑھی وہ 140 سال کا تھا، وہ بھی چلا گیا۔ موسیٰ 120 سال کا ہو کر چلا گیا، اور خداوند یسوع مسیح 33.5 سال تک رہے، وہ بھی چلے گئے۔ جو بھی دنیا میں آتا ہے وہ یہاں سے چلا جاتا ہے، لیکن خدا نے آپ کو ایک مقصد کے لیے یہاں پر بھیجا ہے۔ اور کیونکہ مقدس پطرس اس حوالے سے بڑی اہم بات کرتا ہے، مقدس پطرس فرماتا ہے کہ میں تمہیں بھید کی بات بتاتا ہوں کہ ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، اور 1000 سال ایک دن کے برابر ہے، اس لیے چاہے وہ 930 سال کے ہوئے وہ ایک دن کے بھی نہیں ہوئے۔ اور ہم جو اگر کہتے ہیں کہ یہ بی بی سریا بی بی 71 سال کی ہو کر یہاں سے گئی، ہم کہتے ہیں ایک دن کی بھی نہیں۔ بشیر صاحب 60 دن کے ہو کر گئے، ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک دن کے نہیں ہو کر، کیونکہ ایک دن خدا کی نظر میں 1000 سال کے برابر ہے۔ اپنے آپ کو دیکھیے گا، جانا سب نے ہے، لیکن اپنے آپ کو دیکھیے گا کہ ہمیں خدا نے بھیجا کہ میں تمہیں شیطان کے پاس، ابلیس کے پاس، گناہگاروں کے پاس اور ایک کام کے لیے بھیجا ہے کہ ان سے بچ کر تم میری اگر عبادت کرتے ہو، میرے لوگ بنتے ہو، تو پھر میں نے تمہیں اپنی جان دے کر خدا باپ کے بیٹے اور بیٹیاں بنا دیا ہے۔ اس لیے آپ کے سامنے ایک آخری جو ہے وہ حوالہ رکھتے ہیں، تو اس کے بعد کیونکہ ایوب نبی ہی فرماتے ہیں 19 باب میں، لیکن میں جانتا ہوں ایوب نبی کو خدا پر بھروسہ ہے، اور ایوب نبی کون ہے؟ راست باز۔ اس میں بھی 3-4 خوبیاں پائی جاتی ہیں، وہ راست باز ہے۔ اس نے فرمایا کہ لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے، اور آخرکار وہ زمین پر کھڑا ہوگا، اور اپنی کھال کے اس طرح برباد ہو جانے کے بعد بھی میں اپنے اس جسم میں سے خدا کو دیکھوں گا۔ اپنے اس جسم سے کیا کروں گا؟ خدا کو دیکھوں گا۔ اور اگر ہم دیکھیں خداوند یسوع مسیح کے جو منہ کے الفاظ ہیں ان پر غور کیجیے گا، وہ آپ کو ایک خاص درس دیتے ہیں۔ یسوع مسیح نے فرمایا یوحنا کی انجیل اس کے 5 باب میں 24 آیت میں، میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ یسوع مسیح نے کیا فرمایا؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا۔ اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے، بلکہ ابھی ہے، کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے، اور جو سنیں گے وہ جیئیں گے، کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے، اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی یہ بخشا کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے، بلکہ اسے عدالت کرنے کا بھی اختیار بخشا، اس لیے کہ وہ آدم زاد ہے۔ اس سے تعجب نہ کرو، کیونکہ وہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں ان کی آواز سن کر نکلیں گے، جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے، اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے۔ اور اسی طرح پولس رسول بھی جو ہے رومیوں کے خط میں بڑی وضاحت سے ہمیں فرماتا ہے 8 باب میں، کہتا ہے کہ جو خدا کے لوگ ہیں ان کے ساتھ وہ فرماتا ہے کہ بس اب جو مسیح یسوع میں ہیں، بس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ تو اس لیے میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں اسپیشلی طور پر کہ جس نے یسوع کو قبول نہیں کیا، یسوع کو قبول کرنے کا کوئی مشکل طریقہ نہیں ہے۔ یسوع کو قبول کرنے کا مرکز کی انجیل اس کے 15 باب میں بڑی وضاحت سے ہمیں ملتا ہے، اس کو اگر ہم فالو کریں تو ہم نے یسوع کو قبول کر لیا، بلکہ اگر 16 ہی کر لیں تو 16 میں بھی اس میں ذکر لکھا گیا ہے کہ 16 باب کی 15 ہے، تو اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر
सारी खलकत के सामने इंजील की मनाती करो। जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाए, और जो ईमान ना लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मोहजे होंगे कि वो मेरे नाम से बदू में निकालेंगे और नई नई ज़बानें बोलेंगी। इसलिए मेरे अजीजों, जो उसके साथ होते हैं उनको पाक रूह मिलता है, और पाक रूह कभी भी अपने लोगों से जुदा नहीं होता। पहले आता था चला जाता था पुराने अहदनामे में, अब जो पाक रूह है वो सब के लिए है और सब लोग उससे हासिल कर सकते हैं। लेकिन हासिल करने के लिए ये है कि यीशु मसीह को कबूल करेंगे तो यीशु मसीह जो है वो आपको पाक रूह देगा। इसलिए कहा गया है, बड़ी वजाहत से कहा गया है, खुदावंद यीशु मसीह ने जो गालिब आए वही इन चीजों का वारिस होगा, मैं उनका खुदा होगा और वो मेरा बेटा होगा। मगर 8:21 की 8 में लिखा है कि मगर बुज़दिलों और बेईमानों और गन्होने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है। फैसला आपके हाथ में, कोर्ट मैंने आपके हाथ में दे दिया कि आप इन कामों को लेंगे या रास्तबाज बनेंगे, यीशु मसीह को कबूल करेंगे या आपने ऐसे काम करने हैं। तो फिर फैसला आपके हाथ में है कि गुनाहगार के साथ क्या सलूक होता है और एक रास्तबाज के साथ क्या सलूक होता है। क्योंकि जो जानबूझकर भी ये काम करता है वो गुनाह करता है। क्योंकि लिखा है खुदा के कलाम में, जो भलाई करना जानता है और नहीं करता वो क्या करता है, गुनाह करता है। और मत्ती की इंजील उसके 8 बाब की 32 आयत में लिखा है कि सच्चाई से तुम वाकिफ होगे तो सच्चाई क्या करेगी, तुम्हें आजाद करेगी। क्या हम आजादी में खुदा के पास जाएंगे या हम गुलामी में उस दूसरी जगह पर जाएंगे? फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि आप साहिब इल्म हैं, आप समझदार हैं। आप इस दुनिया में यीशु मसीह ने आपको भेजा है। यीशु मसीह ने एक गुनाह की माफी दे दी, लेकिन जो आज हम इस दुनिया में रहकर इस आखिर जमाने में गुनाह कर रहे हैं, इसकी माफी जब तक हम यीशु के पास नहीं आएंगे, अपने दिल से इकरार नहीं करेंगे, माफी नहीं मांगेंगे, बपतिस्मा नहीं लेंगे, यीशु को कबूल नहीं करेंगे, उस वक्त तक हम यीशु के बेटे और बेटियां नहीं बन सकते। उस वक्त तक खुदा से हम दूर रह सकते हैं। इसलिए फिर गुनाहगार के साथ क्या सलूक होता है, खुदा का कलाम सुनना मैंने अपने पास से लिखा, इसलिए मैंने आपको पढ़कर बता दिया ताकि आप हवाला लिखें और इसको जाकर देखें कि वाकया ही ऐसा हमारे साथ है। तो फिर हम मसीह कहाँ के हैं, नाम के हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं जानता हूँ। कहता जी खुदावंद मैं तेरे नाम पर बहुत कुछ किया, बड़ी गुरुएं निकाली। कहता मैं तुम्हें नहीं जानता, बलकारों मेरे आगे से दूर हो, मैं नहीं तुम्हें जानता क्योंकि तुम गुनाहगार। तो जो सलीब पर था उसने तौबा की और अपने आप को खुदा के आगे नजर कर दिया, दूसरे ने नहीं किया तो वो दोजख में चला, वो वहां चला गया और एक जन्नत में। उसने कहा तो आज ही मेरे साथ क्या होगा, परदोस में होगा। इसलिए मेरे जीजों दो रास्ते हैं, एक तंग रास्ता है और एक बड़ा खुशीदा रास्ता है, दोनों है। अपनाना आपने, जाना आपने है, जिंदगी आपकी है। किस तरह से आप गुजारते हैं उसका फल, उसका अजर यीशु मसीह जल्द आने वाला और हर एक के काम के साथ उसको अजर देने के लिए उसके हाथ में, वो आपको अजर देने के लिए जल्द आ रहा है। अब आपने ये सोचना है कि मैं क्या करूं, मैं किस तरह से यीशु को और ज्यादा करीब पाऊं, किस तरह से यीशु को और ज्यादा अपने से ज्यादा समझूं और पाक रूह लूं, और जो पाक रूह की हदायत में चलते हैं वो गुनाह नहीं करते। हालेलुया। आज के कलाम के वसीले से खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत। अगर कोई माजी के बारे में अपने ख्याल का इजहार करना चाहता है तो अभी मौका है।